السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ زندگی ہاتھوں سے جا رہی ہے، شام سے پہلے رات آ رہی ہے، صاحب عالم کہاں رکے ہو، کلی تمہاری مرجھا رہی ہے۔ جنوری کا آغاز تھا، سردیوں کی تھڑتھڑاتی خاموش راتیں۔ ایسی ہی ایک رات تھی وہ، جب ساری دنیا اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کمروں میں رضائیاں اور کمبل اوڑھے پرسکون نیندوں اور حسین خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ایسے میں آخری تاریخوں کے اس چاند نے اتنے فاصلے سے بھی ایک وجود کو ہمیشہ کی طرح اس ٹور نما کمرے کی چوکھٹ میں موجود پایا۔ چاند جو ساری رات سفر میں رہتا ہے، اس نازک سی لڑکی کی ہر اذیت، ہر درد سے آگاہ تھا، اس کی تکلیفوں میں ڈوبتی راتوں کا اور ان راتوں میں بہتے اس آنسو کا واحد گواہ، جو کبھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے بہت اشتیاق سے چاند کو تکا کرتی تھی اور اسے دیکھتے دیکھتے اپنے خیالوں میں کھو جایا کرتی تھی۔ اب جب زندگی کی تلخ حقیقتوں سے واسطہ پڑا تو اس نے چاند کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا کہ چاند اسے اس کا ماضی یاد دلاتا ہے، اس کے دفن ہو جانے والے، کبھی پورے نہ ہونے والے خواب یاد دلاتا ہے۔ شدید سردی کے باعث یوں لگ رہا تھا جیسے خون جسم میں جم سا گیا ہے، لیکن اس وقت وہ سردی میں بھی باہر بیٹھی تھی، سر پہ صرف شال لیے۔ اس کے لیے تو گویا ہر احساس ہی مر گیا تھا۔ اب اسے سردی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی، کسی بے جان وجود کی طرح سارا دن کام کرتی اور اکثر ساری رات یوں ہی جاگتے ہوئے گزار دیتی۔ اس کی سردیوں کی راتیں یوں ہی گزر جاتی کانپتے ہوئے۔ ایک عنایت کی گئی تھی اس پر کہ ایک عدد استعمال شدہ کمبل دے دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ کہیں سردی سے مر ہی نہ جائے، اگر مر گئی تو حویلی والے اپنا انتقام کس سے لیں گے۔ وہ کچھ دیر پہلے تھکن سے چور چور ہوئے بدن کے ساتھ چارپائی پر لیٹی تو چند پل کے لیے آنکھ لگی تھی، لیکن پھر لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں اس چھوٹے سے بلب کی جو تھوڑی سی روشنی تھی وہ بھی گل ہو گئی۔ اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن اس سرد خاموش رات میں ڈر کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر تنگ آ کر وہ دروازے میں آ بیٹھی۔ اب تو رونا بھی نہیں آتا تھا، آنکھیں تھک گئی تھیں، آنسو بہاتے بہاتے وہ بے حس سی ہو گئی تھی۔ رات میں جب کچھ فرصت کے لمحات ملتے تو خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھوں کو تکتی رہتی، نہ جانے کیا تلاش کرتی وہ ان ہاتھوں میں، شاید موت کی لکیر۔ کاش کوئی اسے بتا دیتا کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے، کب موت آئے گی اور کب زندگی کی تکلیفیں ختم ہوں گی۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو وہ کب کی موت کو گلے لگا چکی ہوتی کہ ایسی زندگی سے موت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تھک کر اس نے وہیں دیوار سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لیکن یہ طویل رات کسی نہ کسی طرح تو گزارنی تھی نا۔ کافی دیر بعد جب لائٹ آئی تو وہ اندر آ کر چارپائی پر لیٹ گئی، دروازہ کھلے ہی رہنے دیا کہ بند کرنے سے اس کا دم گھٹتا تھا۔ وہ ہلکی ہلکی نیند کی آغوش میں ہی گئی تھی کہ اسے کسی کا وجود اپنے آس پاس محسوس ہوا۔ وہ ایک دم ڈر گئی، جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ سامنے چارپائی پر اپنے نزدیک بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے چیخ نکلنے والی تھی جب مقابل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا اور پھر اس کے حسین چہرے پر نظریں جمائے اس کی جانب جھک گیا، بہت قریب۔ شنایا کی سانسیں تھمنے لگی، شنایا کا سانس تھمنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ پر موجود اس مردانہ ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ سامنے بیٹھا وجود اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے اس کی طرف جھکا اور قریب، بہت قریب، اس کے کان میں پھرکار سی سنائی دی۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، لو آج بچ کر دکھاؤ مجھ سے۔ آج تو وہ تمہارا نام نہاد شوہر بھی گھر پہ نہیں ہے، کون آئے گا آج یہاں تمہاری مدد کو۔ وہ تنزیہ ہنسا۔ شنایا تڑپ اٹھی، اس کی بات پر، اس کے لہجے کی قباحت پر۔ خود کو چھڑوانے کی کوشش ناکام ہوئی تھی۔ اپنی بے بسی پر دو آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر گرے، اس کے بالوں میں جذب ہوئے۔ اس مردانہ وجود نے تنزیہ نظروں سے اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ابھرتی تکلیف کے آثار دیکھے تو دھیرے سے اس کے لبوں سے ہاتھ اٹھایا۔ ہاتھ ہٹاتے ہی اس کا سانس بحال ہوا تو وہ کھانسنے لگی۔ تیزی سے چارپائی سے اٹھی تھی جب اس کا دوپٹہ چارپائی کے کنارے پر ٹکے وجود کے ہاتھ میں آیا۔ دوپٹہ شنایا کے گلے میں تھا، کھینچنے کے باعث اس کے گلے میں خراش ڈال گیا۔ وہ لڑکھڑا کر چارپائی پر گر گئی، اس کی جان نکلنے لگی آنے والے وقت کو سوچ کر۔ اس نے ہمت کی اور دوبارہ اٹھنے لگی، لیکن اس وجود نے اپنے ہاتھ اس کے دونوں اطراف چائی پر جما کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ یوسف پلیز پلیز، وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی۔ نہ میری جان، روتے نہیں، تمہارے رونے سے یہ دل اور تمہارے لیے بے ایمان ہونے لگتا ہے، سیف نے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ شنایا ٹھٹر سی گئی اس کے لمس سے، بے اختیار اس کا ہاتھ جھٹکا۔ سیف ہنسا، اس کے انداز پر اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ شنایا نے منہ پھیر لیا اس کی جانب سے۔ سیف طیش میں آیا اس کے منہ پھیرنے پر۔
वहशियाना अंदाज में इसके चेहरे को ठोड़ी से पकड़कर नीचे अपनी जानब किया और फिर थप्पड़ रसीद की। शनाया करा रही थी, एकदम आंसू में रवानी आने लगी। छोड़ो मुझे, हिचकियों के दरमियान इसने कहा। जोर लगाकर इसके असार से निकलना चाहा। सैफ ने इसके बाजू सख्ती से थामकर चारपाई के साथ लगाए। नहीं जाने मन, आज नहीं, बहुत अरसे से इस मौके की तलाश में था। आज बिलाखिर मौका मिल गया। ऐसे कैसे जाने दूँ तुम्हें, घटिया अंदाज में कहता वो शैतान का दूसरा रूप लग रहा था। सैफ ने इसके चेहरे पर आई बालों की लटों को उंगली की से हटाया। शहादत की उंगली इसके रुखसार पर फेरने लगा। तुम जानती हो, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत। अपनी इस खूबसूरती का हमें भी कुछ फ़ायदा दो। तुम्हें जब पहली बार देखा तब ही मेरा दिल बेईमान हुआ था। खूबसूरत लड़कियां मेरी कमज़ोरी है। एक रात की तो बात थी, कंप्रोमाइज़ कर लेती मेरे साथ, ऐश करती तुम, लेकिन नहीं। पारसा बनने का बहुत शौक़ है ना तुम्हें। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बहुत मेहनत से एक प्लान बनाया था और सोचा वैसा ही हुआ सब कुछ, पर हाय रे किस्मत, ऐन वक्त पर मुझे जाना पड़ गया और तुम्हें यूसुफ के नाम कर दिया गया। जिस दिन तुम्हारा इससे निकाह हुआ ना, तब से मैं जल रहा हूँ लाहासिल आग में अपनी हार पर। लेकिन आज इस दिल को सुकून मिलेगा, बहुत सुकून। जब तुम्हारा दामन दागदार होगा, मेरा बतला पूरा हो जाएगा। सीधी तरह मान जाओ मेरी बात, यूसुफ से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा, इसलिए मुझसे समझौता कर लो। हवेली में तुम्हारी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी, तुम भी खुश, मैं भी खुश। वो बहुत आराम से, बहुत पुरसुकून अंदाज में इसे समझा रहा था, गोया दो दोस्त बातें कर रहे हों एक दूसरे से। शनाया का लगा किसी ने इसके कान में पिघला हुआ शीशा अंडेल दिया है। करब से आंखें मोड़ते हुए वो अपने रब के सामने फरियाद करना थी, अपने रब से शिकवा किया था इसे मजलूम का। या अल्लाह, आप देख रहे हैं ना मुझ पर, आपकी मखलूक के किए जाने वाले जुल्म। आप गवाह हैं ना मेरी तकलीफ़ों के, मेरे सब्र के। और कितना सब्र अल्लाह, और कितना सब्र। बेबसी से रोती हुई वो दिल में अपने रब से मुखातब थी। तभी इसके जहन में एक आवाज़ गूंजी, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कोई तसल्ली सी थी, गोया कोई दिलासा, उम्मीद, मदद की उम्मीद जो इसने एक नई रूह फूंक गई थी। सैफ इसके चेहरे पर झुका था, तभी न जाने कहां से इसमें इतनी हिम्मत आ गई। इसने दोनों हाथ सैफ के सीने पर रखे, पूरे ज़ोर से खुद से इसको धकेला। सैफ जो ये समझ रहा था अपनी सी कोशिश कर चुकी है, खुद को बेबस समझकर इससे अब कोई जहमत नहीं करेगी, एक लम्हे को नहीं समझ सका। वो इस झटके के लिए तैयार नहीं था। तभी चारपाई से गिरते गिरते बचा और एक पल ही काफ़ी था शनाया के लिए खुद को बचाने के लिए। वो तेज़ी से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। इस बार दुपट्टा पकड़ने का भी होश नहीं था, इसे बस खुद को बचाना था। किसी तरह वो दरवाजे तक पहुंचने वाली थी, लेकिन सैफ इससे ज़्यादा तेज़ी से इस तक आया। इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर जाकर शोर मचाती, इसका बाजू सैफ की गिरफ्त में आ चुका था। वो माही बेआब की तरह तड़प रही थी। सैफ के हाथों पर दांतों से काटा। सैफ बिलबिला उठा, लेकिन इसका हाथ नहीं छोड़ा। बाजू से खींचकर इसे दरवाजे से अंदर खींचा और दीवार के साथ लगाया। खींचने के बाद कंधे से थोड़ा सा नीचे शनाया का बाजू फट गया। सैफ ने वहशत के आलम में इसके बालों को पकड़ा, एक हाथ से इसकी गर्दन को दबाने लगा। साली, मुझसे मुकाबला करने चली थी, तू नहीं जानती मेरी ताकत को। अपना मकसद तो मैं हासिल करके रहूँगा, लेकिन अब तुझे ज़िंदा भी नहीं छोड़ूंगा। बड़ी आग है ना तेरे अंदर, बड़ी तड़प है ना, आज सारी तड़प ख़त्म हो जाएगी। आज तेरी ज़िंदगी का बाप क्लोज समझ। कहते हुए वो शनाया के चेहरे पर झुका। इसके लबों ने शनाया के रुखसार को छुआ। शनाया के हवास काम करना छोड़ रहे थे, मजम्मत करना भी छोड़ दिया। सख्ती से आंखें मीचे इसकी निगाहों के सामने अपने माँ बाप और भाइयों के चेहरे घूमे। या खुदा कभी किसी को बेटी अता करना, या खुदा कभी किसी को बेटी ना अता करना, दिल में कहते हुए इसने अपने मर जाने की दुआ मांगी। अजियत की हर हद पार कर गई। देखो ना बाबा, तुम्हारी कांच की गुड़िया आज मर गई। शनाया की रूह फना होने लगी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि वो इस शैतान को रोक सके। रोते हुए इसने रब को पुकारा था और दुखी दिल से निकली आह तो अर्श हिला देती है। इसने अपने रब से वादा किया था वो सब्र करने वालों के साथ है, तो वो क्यों ना इसकी मदद करता, क्यों ना इसके सब्र का फल अता करता। दरवाजे पर खटका सा हुआ, जैसे कोई तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। सैफ आहट पर पलटा और फिर हैरान रह गया। शनाया के कंधे पर धरा इसका हाथ फ़ौरन हटा। शनाया ने झटके से आंखें खोली। सामने खड़े वजूद को देखकर इसके जान में जान आई। सामने मीर यूसुफ वक्त खड़ा था, हक्का बक्का, हैरान परेशान सा। फ़कत चंद लम्हे लगे इसे सूरत हाल समझने में, और फिर इसकी आंखों में खून उतरा था।
شدید تیش کے عالم میں اس نے سیف کا گریبان پکڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ دھاڑا، ساتھ ہی در پہ در اس کے منہ پر گھسے مارے۔ سیف اس کے لیے تیار نہیں تھا، لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہوا۔ شنایا دیوار سے لگی، منہ پر ہاتھ رکھے آنسو سے بھیگے چہرے کے ساتھ یوسف کو دیکھ رہی تھی، جو غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ یوسف میری بات۔ سیف نے کچھ کہنا چاہا، یوسف نے زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ بس بکواس بند کرو اپنی، غصے سے کہتا ہوا سیف کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، اسے دھکا دے کر نیچے گرایا۔ یوسف اسے پیٹ رہا تھا، گھسنے لاتیں رسید کرتا، یہ دیکھے بغیر اسے کہاں کہاں لگ رہی ہے۔ شنایا بے جان ہوتے قدموں سے باہر آئی اور یوسف کا بازو تھام کر اسے روکا۔ یوسف جو پھر سے سیف کو مارنے کے لیے لپکا تھا، اپنے بازو پر کسی کی گرفت محسوس کر کے رکا۔ گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے وہ کھڑی تھی، بے حال، بکھرے بال، پھٹا لباس، ہونٹ کے کنارے سے بہتا خون، چہرے پر چھپے انگلیوں کے نشان، پھٹے ہوئے بازو پر ناخنوں سے بھری خراشیں۔ اس کا وجود اس کے اوپر بیتے ظلم کی کہانی سنا رہا تھا۔ ابھرتی آنکھوں سے یوسف کو دیکھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلا دیا، گویا اسے روکنا چاہا۔ یوسف کا دل چاہا یا خود مر جائے یا سامنے نیچے پڑے وجود کو ختم کر ڈالے جس نے اس کی محبت، اس کی عزت کا یہ حال کیا ہے۔ ضبط کرتے ہوئے اس نے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے خود کو نارمل کرنا چاہا، پھر ایک نظر شنایا کے وجود پر ڈالی، اپنی لیدر کی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر ڈالی، پھر اندر کمرے کی جانب بڑھا، وہاں سے اس کا دوپٹہ لا کر اس کے سر پر اڑایا۔ تب تک گھر کے سبھی افراد شور کی آواز سن کر باہر جمع ہو چکے تھے۔ سیف بھی سنبھل چکا تھا، ایک ہاتھ سے منہ اور ناک سے بہتا خون صاف کرتا وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور میر بخت کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جو حیران سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یوسف ان کی سوالیہ نظروں کو خود پر جمع محسوس کرتا سر جھٹکا۔ گھر والوں سے کوئی بات کرنا ہی بیکار تھا۔ سیف کو خونخوار نظروں سے گھورتا، خاموشی سے وہ سب کو نظر انداز کرتا، شنایا کا ہاتھ تھامے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ شنایا اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ رکو! ان دونوں نے چند قدموں کا فاصلہ طے کیا تھا جب میر بختیور کی آواز پر یوسف کے قدم تھمے۔ وہ رکا ضرور لیکن مڑا نہیں۔ شنایا کے ہاتھ پر گرفت اور مضبوط ہوئی۔ میر بختیور چبھتی ہوئی نگاہوں سے اس کی پشت کو گھور رہے تھے، جس کے ہر انداز میں بغاوت جھلکتی تھی۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ رات کے 3 بجے کیا آفت ہو گئی تم لوگوں کو کہ یوں گتھم گتھا ہو رہے ہو؟ اور تم شہر سے کب واپس آئے؟ میر بختیور کے لہجے میں سختی تھی۔ شربار نگاہوں سے وہ یوسف کے ہاتھ میں موجود شنایا کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے۔ یوسف نے سختی سے آنکھیں بند کی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اسے بابا سے بحث نہ کرنا پڑے، لیکن اب بولنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ مڑا اور قدم قدم چلتا ان کے سامنے آ کر رکا۔ کچھ ہی دیر پہلے آیا ہوں واپس۔ یہاں کے مکینوں نے یہی سمجھ لیا کہ میں شہر ہوں تو جو ان کا دل کرے گا وہ کریں گے، لیکن سب کی حفاظت کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، اسی نے بھیجا ہے مجھے، اور ہمارے گتھم گتھا ہونے کی وجہ آپ قریب کھڑے بیٹے سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر بتا سکے گا آپ کو۔ آج پہلی بار اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی۔ میر بختیور کو جھٹکا سا لگا اس کے انداز پر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، یوسف کے دماغ میں شیطانی آئیڈیا آیا۔ بابا جان، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بے چینی سی ہو رہی تھی تو میں لون میں چلا آیا، تبھی یہاں اسٹور روم سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ میں حیران ہوتا اس طرف آیا، یوسف بھی یہیں موجود ہے اور اس نے شنایا کے ساتھ راست دستی کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے روکنا چاہا، کہنے لگا کہ وہ میری بیوی ہے، اس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا۔ میں نے اسے سمجھایا، بنی ہو کر آئی لڑکیوں کو بیوی کا درجہ نہیں دیا جاتا، کہ بابا جان کو بتاؤں گا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مار مار کر یہ حال کر دیا۔ سیف نے لمحوں میں پیترا بدل کر یوسف کو باپ کی نظروں میں برا بنا دیا۔ یوسف کی برداشت کی حد ختم ہو گئی اس کی بکواس سن کر۔ کس قدر گھٹیا بندہ تھا یہ، اس کی سوچ بھی گھٹیا تھی۔ سیف اب چمکتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ یوسف تیشت کے عالم میں اس کی جانب بڑھا، تبھی میر بختیور ان دونوں کے درمیان میں آئے۔ اظہر اور عطر جو خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے وہ بھی آگے بڑھے اور یوسف کو روکا۔ اگر تمہیں اتنی ہی ضرورت محسوس ہو رہی تھی بیوی کی تو ہم سے کہہ دیتے میر یوسف، لڑکیوں کی کمی نہیں تھی تمہیں جو اسے بیوی کی حیثیت دینے چلے تھے۔ کہو تو ابھی کے ابھی تمہارا نکاح پڑھوا دیتے ہیں جس سے تم کہو، لیکن بنے میں آئی یہ لڑکی اس گھر کی بہو کبھی نہیں بنے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ میر بختیور غرائے تھے، یوسف کی مٹھیاں بھیج گئی۔ آج اس کے اپنے بھائی نے اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر کر سب گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ آپ بھول رہے ہیں بابا،
کہ ونی میں آئی اس لڑکی کا نکاح مجھ سے ہوا ہے اور 1 سال قبل خود اپنی مرضی سے آپ نے اس کا نکاح مجھ سے کروا کر اپنی بہو بنا چکے ہیں، اور رہی بات بیوی کی ضرورت کی، تو یہ لڑکی میری بیوی ہے اور مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ نکاح کیا ہے اس سے میں نے، آپ سب کی مرضی سے بھگا کر نہیں لایا، اور اسے بیوی کا درجہ دینے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ یوسف آج پہلی بار شنایا کے حق میں یوں نڈر ہو کر بول رہا تھا۔ میر بختیار کے سامنے بولا تھا اور بہت کچھ جتا گیا۔ میر بختیار کی زبان کو گویا تالا سا لگ گیا یوسف کا یہ روپ دیکھ کر، ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو ایک نظر دیکھ کر یوسف نے نفرت بھری نگاہ سیف پر ڈالی، مڑ کر دوبارہ شنایا کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ یوسف اس کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے آیا اور شنایا وہ تو یوں تھی گویا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی محروم ہو گئی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس حویلی کے کسی فرد نے آج اس کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اس کے درد کو سمجھا ہے۔ وہ کون تھا؟ اس کا شوہر، جس سے اسے اس سب کی امید ہی نہیں تھی۔ یوسف اس کا ہاتھ چھوڑ کر خود اٹیچ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے اس نے اپنے اندر کی گھٹن اور غصے کو کم کرنے کی کوشش کی۔ گہری سانس بھرتے ہوئے وہ کافی حد تک خود کو نارمل کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ دل میں تو جیسے کوئی آگ جل رہی تھی جو اس کے وجود کو دھڑ دھڑ جلا کر راکھ کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ باہر آیا، نظر شنایا پر پڑی۔ وہ جس جگہ اسے چھوڑ گیا تھا ابھی تک وہیں کھڑی تھی، اسی انداز میں، یوں جیسے وہاں سے 1 انچ ہلنا بھی گناہ ہو۔ یوسف نے بغور شنایا کا چہرہ دیکھا، کشمکش میں مبتلا نگاہیں جھکائے لب کاٹ رہی تھی۔ یوسف اس کی حالت، اس کے جذبات سمجھ سکتا تھا۔ اس کے حلیے پر نگاہ ڈالی۔ تمہارے ڈریسز کہاں ہیں؟ گرم کپڑے؟ یوسف نے لہجے کو حتی المقام نرم رکھا، لیکن نہ جانے کیوں پھر سے ڈر گئی تھی۔ اتنے عرصے میں سب کی نفرتیں برداشت کرتے کرتے اب وہ ہر شخص کو اسی ترازو میں تولنے لگی تھی۔ شاید نہیں ہے، ہکلاتے ہوئے وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ یوسف نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا، اسے یاد آیا جو ڈریس شنایا نے پہن رکھا ہے، وہ بھی امارہ کے استعمال میں تھا۔ لب بھینچ لیے گئے، پھر سوچتے ہوئے وہ مڑا اور دیوار گیر الماری کی جانب بڑھا۔ بہت سارے کپڑوں کو الٹ پلٹ کے دیکھنے کے بعد بالآخر مطلوبہ چیز ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ مڑا تو اس کے ہاتھ میں ٹراؤزر اور ٹی شرٹ تھی۔ دھیمے قدموں سے وہ شنایا قریب چلایا، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ لو، فریش ہو جاؤ، فی الحال اسی سے گزارا کرنا ہوگا تمہیں، صبح تمہارے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اس کی بات پر شنایا جھجک سی گئی، ایک نظر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر کپڑے تھام کر باتھ روم کی جانب گئی۔ اس کے جاتے ہی یوسف نے ہیٹر آن کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ نہا کر باہر نکلی تو یوسف بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہیٹر آن ہونے کے باعث سردی کی شدت میں کافی حد تک کمی آ چکی تھی۔ یوسف نے ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں وہ عجیب سی لگ رہی تھی۔ بے ساختہ یوسف کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی، چہرہ جھکا کر وہ اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ یوسف نے ایک جانب پڑا ٹاول اسے تھمایا اور خود پر بیڈ پر بیٹھا سیل فون پر مصروف ہو گیا کہ اس کو اپنی جانب متوجہ دیکھ کر شنایا کنفیوز ہو رہی تھی۔ ادھر آؤ۔ جب وہ بل سجھا کر فارغ ہوئی تو یوسف نے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اضطرابی کیفیت میں اس تک آئی۔ یوسف نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ وہ چپ چاپ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ یوسف نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا، بھیگا، صاف شفاف اور بے ریا چہرہ، کھلے نم بال۔ وہ لڑکی اس کے دل میں ہلچل مچا گئی تھی۔ وہ خود اس کے دل کی حالت سے بے نیاز نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بے اختیار یوسف نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا تاکہ چہرے پر جمی گیلی لٹوں کو ہٹا سکے۔ شنایا بے اختیار ڈر کر پیچھے ہوئی، سہمی نگاہوں سے یوسف کو دیکھنے لگی۔ یوسف بے بس سا اسے دیکھ گیا، پھر گہری سانس لیتا ہوا ہاتھ پیچھے کیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، جو محافظ ہوتے ہیں